الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 16 اگست سن 2020 عیسوی ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے علامات قیامت. قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں کا بیان. اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی میں وضاحت کروں گا مختلف قسطوں میں. آج یہ پہلی قسط ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک کتاب منتخب کیا جو بہت ہی اس موضوع پر بہت ہی جامع کتاب ہے، علامات قیامت کا بیان. علامات قیامت کا بیان یہ مولانا محمد اقبال کیلانی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کتاب سے میں قیامت کے علامات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ضرورت کے مطابق انشاءاللہ جو باتیں آئیں گی تو ان کی تھوڑی سی وضاحت اور دوسرے مصادر اور مراجع سے بھی انشاءاللہ کی جائے گی جو ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. یہ ٹاپک جو ہے بہت اہم ہے، اور ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. قیامت کا آنا یقینی ہے. آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے. ایمان کے ارکان میں سے جو ہے آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا بھی ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ایک اخروی زندگی ہوگی، جہاں ہمارے اعمال کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کرے گا، اور عمل کے حساب سے انسان کو جنت یا جہنم اس کا ٹھکانہ ملے گا جو ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات دے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. تمہارے سے کر رہا تھا میرے دوستوں کی قیامت کا آنا جو ہے یہ یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. مشہور حدیث جبریل کی ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحابہ بھی موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قیامت کے بارے میں کچھ سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے بل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھ رہے ہو، جس سے سوال کر رہے ہو، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس علم نہیں ہے اس بارے میں. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں، کچھ علامات جو ہے بتائیں وہاں پہ اسی حدیث میں ہے، اور اس میں سے ہے کہ عورت کا اپنا مالک جو ہے جاننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بن جانا، بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے. یہ مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے. تو بہرحال یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے مختصر نشانیاں بتائیں. تو اس حدیث سے بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم جو ہے، قیامت کب واقع ہوگی، کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس کا علم کسی کو نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی مختلف جگہوں میں فرمایا کہ قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ رب العالمین کا ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، اسی طرح سے پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے جو ہے آگاہ فرمایا ہے. قیامت سے پہلے کچھ فتنے پیدا ہوں گے، کچھ واقعات پیش آئیں گے، یا اسی طرح سے جو ہے کچھ بالکل قیامت سے قریب جو ہے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا، صحابہ کرام کو اس سے آگاہ فرمایا۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اور اس میں اس کے مؤلف نے قیامت کے حوالے سے یعنی احادیث کے ذخیرے میں انہوں نے ذکر کیا کہ قیامت کے حوالے سے انہوں نے کہ 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ اس کے مؤلف لکھتے ہیں اقبال کیلانی صاحب کی 3 قسم کی حدیثیں ملتی ہیں۔ اگر احادیث کو دیکھا جائے جو قیامت کے حوالے سے ہیں تو 3 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یعنی امت میں جو فتنے پیدا ہوں گے، جو گمراہیاں آئیں گی، تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ نشاندہی فرمائی ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا، جو ہے یہ مسلم کی روایت وغیرہ میں چیز موجود ہے۔ تو یہ اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قیامت کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں 3 حصوں میں، تو یہ پہلی قسم ہے۔ اس قسم کی احادیث کو انہوں نے قیامت کے فتنے میں شامل کیا۔ انہوں نے پہلے جو باب قائم کیا ہے یعنی فتنے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی نشانیاں علامتیں، پھر علامات کبریٰ بڑی نشانیاں، تو اس قسم کی حدیثوں کو انہوں نے فتنے میں شامل کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے کچھ فتنے جو ہے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ دوسری قسم ان حدیث کی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا، اسی طرح سے نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، ہے نا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ، اس قسم کی باتیں جو ہیں۔ تو اس قسم کی احادیث کو انہوں نے کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی قیامت کی چھوٹی علامات، چھوٹی نشانیاں، علامات صغریٰ جو ہیں، اس میں اس کو شامل کیا ہے۔ تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بالکل قیامت کے قریب جو ہے۔ مثال کے طور پر امام مہدی کا آنا، دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ نازل ہونا، سمجھ رہے نا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں۔ تو اس کو انہوں نے قیامت کی بڑی علامات یعنی علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں جہاں ذکر کی ہے اس میں اس کو شامل کیا ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے پہلے قیامت کے فتنے، اس کے بعد علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اس کے بعد علامات کبریٰ بڑی نشانیاں، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں جو پہلی قسم ہے، جو پہلا حصہ ہے اس کا فتنوں کا، اس سلسلے میں ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے ہمارا آج کا وہی ہے علامات کے تعلق سے فتنوں کا ظہور جو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو ابھی، جس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یا یہ بات بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے فتنے جو ہے بارش کے قطروں کی طرح پے در پے ظاہر ہوں گے، جیسے بارش کا قطرہ نازل ہوتا ہے پے در پے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن میں۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ تو دوست، یعنی جس طرح بارش کے قطرے جو ہے پے در پے ظاہر نازل ہوتے ہیں، گرتے ہیں زمین پر، اسی طرح سے آپ نے فرمایا یعنی وہ ہے کہ بہت سارے فتنے جو ہے پیدا ہوں گے، ہے نا، تمہارے گھروں میں، تمہاری بستیوں میں، تمہارے ملکوں میں، تمہارے شہروں میں سارے فتنے جو ہے پھیل جائیں گے، پے در پے ظاہر ہوں گے، نا۔
تو پہلی روایت. دوسری روایت اس سلسلے میں یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں یعنی قیامت کے قریب اصل مراد ہے، سمجھ رہے ہیں نا، لم یبقى من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، ابن ماجہ کی روایت ہے، لم یبقى من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، یعنی مراد ہے کیا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی. ہر طرف کیا ہوں گی؟ فتنے ہی فتنے ہوں گے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی. عجیب معاملہ ہوگا میرے دوستوں، بہت سارے فتنے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج کورونا جو بیماری پھیلی، ایک فتنہ آپ دیکھ لیجئے، مصیبت، پریشانیاں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے فتنے آج آپ دیکھ لیجئے، کون سی ایسی چیز ہے نا، کون سا فتنہ بھی آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، جس طرف آپ نظر دوڑائیے فتنہ ہی فتنہ ہے. اسی طرح میرے دوستو تیسری روایت کے سلسلے میں کہ جس میں بتایا گیا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے. زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھیں اس کا شکوہ کیا. اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج. سمجھے؟ تو حجاج بن یوسف الثقفی مراد ہے. ہاں، حجاج بن یوسف کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھیں ان کا شکوہ کیا. تو حضرت انس نے فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا. یعنی ہر آنے والا تمہارے آج سے یعنی بدتر ہوگا. یعنی فیوچر جو ہے پرزینٹ ٹائم سے تمہارے وہ بدتر ہوگا، برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. میں نے یہ بات تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. بخاری کی روایت ہے. سن رہے؟ زبیر بن عدی جو ہے یہ آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف ہے نا، وہ اموی حکومت میں، بنو امیہ کی جو حکومت تھی اس میں بہت بڑے بڑے پوسٹ پہ تھا، یہ ہے نا، بڑے بڑے مناصب اس کو ملے. تو اس نے بہت ظلم و زیادتی کی تھی، جیسا کہ اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ لکھے علامہ ذہبی نے، میں دیکھ رہا تھا، اور علامہ ابن کثیر وغیرہ نے. تو بہرحال اس کی ظلم و زیادتی بہت عام ہو گئی تھی، خاص طور سے قتل کرنا ہے نا، قتل و خوریجی اس طرح سے ایک عام تھا اس کے اس میں. تو جب اس کا ظلم بہت زیادہ ہو گیا تو لوگ جو ہے اہل علم یعنی صحابہ میں سے جو اہل علم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف جو ہے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے تھے کتاب و سنت کے مطابق جو ہے اس کے بارے میں کہ کیا کیا جائے حجاج کے ساتھ، اس کا کیا معاملہ ہے جو یہ جو کر رہا ہے آج کل، جو فتنہ کھڑا کر دیا ہے نا، اس سے ظلم و زیادتی یہ کر رہا ہے، سمجھ لیں نا. تو اس طرح سے لوگ صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے. اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی سلسلے میں آئے تو اس کی شکایت کر رہے تھے، ہے نا. یعنی حجاج بن یوسف سے جو مصیبتیں لوگوں کو پہنچ رہی تھیں، جو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس کی انہوں نے شکایت کیا ان سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت انس نے کیا کہا ان سے؟ وہ شکایت کی کہ دیکھو اس طرح بہت ظلم و زیادتی کر رہا لوگوں کے ساتھ، یہ چیزیں ہم سن رہے ہیں اور بڑے مسائل ہیں، ابھی کیا کیا جائے. تو حضرت زبیر نے ان سے نصیحت انہیں کیا کیا تھا کہ صبر کرو، صبر کرو، ہے نا. تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر، یعنی آج تو یہ حالت ہے نا، کل اس سے اور بدتر حالت ہوگی، یہاں تک تم اپنے رب سے جا ملو گے. تو بہرحال جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی ویسے ویسے فتنے جو ہے یہ بڑھتے جائیں گے، یعنی ہر آنے والا دن جو ہے پچھلے دن سے بدتر اور خراب ہوگا.
اسی طرح سے میرے دوستوں فتنوں کی شدت بہت ہوگی، فتنوں کی شدت بہت ہوگی۔ قیامت سے ظاہر ہونے والے، قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پہ رشک کریں گے، ہے نا، یعنی وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم جو ہے مر جاتے، جو مر گئے بڑا اچھا ہوا ان کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے، یعنی اگر کوئی آدمی گزرے گا کسی قبر سے کسی آدمی کی تو وہ سوچے گا کہ کاش کہ میں یہاں ہوتا، بہت اچھا رہتا جو ہے۔ ابن ماجہ میں اس کی تھوڑی تفصیل ہے، اس کی وضاحت موجود ہے کہ انسان یہ تمنا جو ہے اپنی دینداری پہ سے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے مصائب و آلام سے تنگ آ کر کرے گا، جو پریشانی تکلیف مصیبت جو دیکھ رہا ہے دنیا میں اس سے تنگ آ کر کے وہ یہ سوچے گا کہ کاش کی جو ہے میں آج اس قبر کی جگہ پہ جو آدمی ہم جس کی موت ہو گئی اس چیز کا میں ہوتا تو اچھا تھا، سمجھ رہے نا، یعنی یہ تمنا کرے گا آدمی، زندہ نہیں رہنا چاہے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کورونا میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جو مزدوریاں کرتے تھے، نوکریاں نہیں ہیں، کمپنیاں بند ہیں، وظیفے ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، بزنس بیوپار نہیں، لوگ پریشان ہیں، ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے، ایک عجیب جو ہے مصیبت اور پریشانی لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک بیماری تک محدود نہیں رہا یہ وبا کورونا، اس نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا، اقتصادی طور پر لوگ ٹوٹ چکے ہیں، سمجھ رہے نا، اکنامی بالکل کمزور ہو چکی ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں، جو آدمی دیہاڑی مزدوری کرتا تھا کیا کھائے گا، وہ کہاں جائے گا، کام نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ہم تو بیان کرتے ہیں لیکن جو جھیل رہے ہیں، جو ان مسائل کو اس کا سامنا کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کیا گزرتی ہے ان کے اوپر، تو معمولی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے نا۔ تو آدمی ایسے وقت میں کیا سوچے گا جب وہ تنگ آ جاتا اپنی زندگی سے، اس کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یہی سوچتا ہے یار کاش کہ میں مر جاتا تو اچھا تھا، اس دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ ہے نا، اس طرح سے جو ہے وہ تمنا کرنے لگتا ہے، سمجھ گئے۔ حالانکہ بہت ساری روایتوں میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، صحیح روایت ہے، ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح سے جب فتنے ظاہر ہوں گے اتنے شدید ہوں گے کہ آدمی مردوں پہ رشک کرے گا کہ جو مر گئے بڑا اچھا تھا، کاش کہ ہم مر گئے ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ وہ دنیا کی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو جو اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، جھیل نہیں پائے گا، اس کا سامنا نہیں، مقابلہ نہیں کر پائے گا اس سے۔ اتنے فتنے ہوں گے میرے دوستو، آج آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو کچھ فتنے ایسے تیز تند ہوں گے کہ مسلمانوں کی ہر چیز جیسے دین، ایمان، سماج ہے نا، کلچر، تہذیب، تمدن سب بہا لے جائیں گے، وہ جس سے آندھی میں ساری چیزیں اڑ جاتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے، ہے نا، قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے۔ ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، سمجھ نا، یعنی گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، وہ قریب قریب کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہیں چھوڑیں گے، آندھیوں کی طرح ہوں گے میرے دوست، سمجھے نا، یہ دین، ایمان، تہذیب، ثقافت، کلچر، تمدن ہے نا، یہ ساری چیزوں کو بہا لے جائیں گے، وہ ایسے سخت فتنے ہوں گے، سمجھ رہے۔ اسی طرح میرے دوستو قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا ہے، جن کو سوچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف دور سے جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے، بخاری کی روایت ہے۔ دور سے بھی اگر آدمی فتنہ دیکھ رہا ہے تو اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جس کو جگہ پناہ مل جائے، پناہ کی جگہ مل جائے، وہاں پناہ حاصل کر لے وہ. سمجھ رہے؟ تو یہ فتنے ہوں گے میرے دوستو، یہ قرب قیامت سے پہلے اس قسم کے فتنے پیدا ہوں گے، دنیا میں ظاہر ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایسے فتنے موجود ہیں دنیا میں. آج آپ دیکھ لیجئے، آدمی پریشان، مصیبت میں، ٹینشن میں، سکون نہیں. کیا ہے؟ یہ سب فتنہ ہے. بہت ساری پریشانیاں ہمارے سامنے، بہت ساری چیزیں جو آج ہم 10 سال 20 سال پہلے ہم نے سوچا نہیں تھا، ہے نا، بڑی پرسکون زندگی، آج وہ سکون اور اطمینان ختم ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آج کے درس کے تعلق سے، اور انشاءاللہ العزیز کل جو ہے اور باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے رب العالمین. ہم سب کو ان تمام قسم کے فتنوں سے جو بیان ہوا ہے نا، یا جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں یا جو آنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے رب العالمین. ہر قسم کی وبا اور شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.